تو ہم آپ کو نبی ماننے کے لیے کسی صورت تیار نہیں ہیں۔ لیکن جب موسیٰ علیہ السلام نے عصائے موسوی، وہ عصائے موسوی کہ جس کی ایک عظیم تاریخ ہے، وہ عصائے موسوی میدان میں لے کر نکلے تھے، تو تمام جادوگر جب انہوں نے اپنی اپنی جادوگری کا کرشمہ دکھایا اور ان کی رسیاں سانپ بن کر چلنے لگی، تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنا اژدہا، اپنا عصا جب ڈالا تو یہ ایک بڑا سانپ بن کر کے سب کو نگل گیا۔ آج بھی موسیٰ علیہ السلام کا وہ عصا مصر کے میوزیم میں موجود ہے، آج بھی اس کی زیارت کی جاتی ہے، آج بھی اسے دیکھا جا سکتا ہے، آج بھی اس کا مشاہدہ کیا جا سکتا ہے، آج بھی اس کو ملاحظہ کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر کسی یہودی سے یہ کہا جائے کہ موسیٰ علیہ السلام کا عصا تو وہ تھا جس عصا کو لے کر موسیٰ علیہ السلام لوگوں کے سامنے نکلتے تھے، تو کبھی وہ سانپ بن کر کے جادوگروں کے جادو کو نگلتا ہوا نظر آتا تھا، کبھی اسی عصا کو موسیٰ علیہ السلام پہاڑی پر مارتے تھے، 12 چشمے جاری ہو جاتے تھے تو لوگ اسے پانی پیتے ہوئے نظر آتے تھے۔ یہی وہ عصا تھا جس کو لے کر موسیٰ علیہ السلام نکلتے تھے تو درخت اپنے پتے جھاڑتے ہوئے نظر آتے تھے۔ یہی وہ عصا تھا جس کے ذریعے موسیٰ علیہ السلام لوگوں کے سامنے بڑے بڑے معجزات پیش کر سکتے تھے۔ اگر یہودی دنیا میں چیلنج کے طور پر کہا جائے کہ آج کوئی بڑے سے بڑا پوپ اور بڑے سے بڑا یہودی عالم اٹھے اور موسیٰ علیہ السلام کا وہ معجزہ، موسیٰ علیہ السلام کا وہ عصا جو مصر کے میوزیم میں آج بھی محفوظ ہے اور موجود ہے، اس عصا کو اپنے ہاتھ میں لے کر دنیا کے سامنے آئے اور دنیا کے سامنے اپنے نبی کی نبوت پر اس معجزہ کو بحیثیت دلیل پیش کرے، تو پوری یہودی دنیا اگر جمع ہو جائے تو موسیٰ علیہ السلام کے اس عصا کا دیدار تو کروا سکتے ہیں، لیکن اس عصا کو بحیثیت معجزہ دنیا میں متعارف نہیں کروا سکتے۔ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو رب ذوالجلال نے سراپا معجزہ بنایا تھا اور بے شمار معجزات عطا فرمائے تھے، لیکن ان تمام معجزات میں سب سے عظیم معجزہ وہ کتاب مقدس ہے جو کتاب مقدس اس درسگاہ میں پڑھائی جاتی ہے۔ یہ کتاب مقدس آج سے 1400 سال پہلے بھی معجزہ تھی، آج بھی معجزہ ہے اور قیامت تک معجزہ ہے۔ جب اللہ کے حبیب علیہ السلام نے قرآن پڑھ کے سنایا تھا، در حقیقت نبی کریم علیہ السلام نے جس زمانے میں اعلان نبوت فرمایا تھا وہ زمانہ لینگویج کا زمانہ تھا، وہ زمانہ ادب کا زمانہ تھا، وہ زمانہ شعر و شاعری کا زمانہ تھا، وہ زمانہ لٹریچر کا زمانہ تھا۔ یہ وہ زمانہ تھا جس زمانے میں باضابطہ سال میں ایک قصیدہ اگر کوئی تیار کر کے لاتا تھا، مکہ میں باضابطہ بازار سجتا تھا اور اس بازار میں باضابطہ سیمینار ہوتا تھا اور مشاعرہ ہوتا تھا، اس سیمینار میں مقالات پڑھے جاتے تھے، مشاعرے میں شعر و شاعری پیش کی جاتی تھی۔ اس پورے ملک عرب کا جو سب سے بڑا شاعر اپنا سب سے عظیم قصیدہ پیش کرتا تھا، اس قصیدہ کو بطور انعام کعبۃ اللہ کی دیوار کے ساتھ سونے کے پانی سے لکھ کر لٹکا دیا جاتا تھا۔ 7 سال تک یہ دورانیہ چلا اور ایک روایت کے مطابق 10 سال تک یہ دورانیہ چلا۔ ان 7 سال کے عظیم قصائد جو یکے بعد دیگرے ہر سال ایک نمبر پر جو قصیدہ آتا تھا، اس قصیدہ کو کعبۃ اللہ کی دیوار کے ساتھ لٹکا دیا تھا۔ اعلان نبوت جب فرمایا اس وقت 7 عظیم قصائد جو آج بھی باضابطہ عربک لٹریچر میں اور عربک زبان میں دیوان عرب کے نام سے جانے جاتے ہیں اور سب معلقات کے نام سے جانے جاتے ہیں، علماء کرام درسگاہوں میں پڑھ کے آئے ہیں، وہ عظیم قصائد لٹکائے جاتے تھے۔ کوئی شاعر پیدا ہوتا تھا تو لوگ خوشیاں مناتے تھے، کوئی خطیب پیدا ہوتا تھا تو لوگ خوشیاں مناتے تھے۔ اپنی زبان پر اتنا ناز تھا اور اتنا فخر تھا کہ پوری دنیا کو عجمی یعنی گونگا کہا کرتے تھے اور اپنے آپ کو زبان آور خطیب کہا کرتے تھے۔ اس دور میں اللہ کے حبیب علیہ السلام جو نہ کسی درسگاہ کے متعلم تھے، نہ کسی کے سامنے زانوئے رمز طے کیا تھا، نہ کسی استاذ کے پاس کبھی بیٹھے تھے، اللہ کا پیغام لے کر کے جب آئے تو آپ نے فرمایا تھا کہ یہ عظیم قرآن ہے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ آپ اس قرآن جیسی ایک چھوٹی سی سورت بنا کے لاؤ اگر تم سب سچے ہو۔ وہ لوگ جو اپنی زبان پر بڑے نازا تھے، جو بڑے بڑے زبان کے کورسز اس زمانے کے اعتبار سے کر کے آئے تھے، جب انہوں نے قرآن کو ملاحظہ کیا تو سب نے بیک زبان کہا تھا کہ یہ قرآن کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا ہے، یہ یقیناً خدا کا ہی کلام ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے سب سے چھوٹی سورت سورہ الکوثر لکھ کر ان 7 قصائد کے ساتھ سورہ کوثر کو لکھ دیا تھا۔ انا آتیناک الکوثر فصل لربک وانحر،
इन शानिअका हुवल अब्तर, और फरमाया था कि पूरे मुल्क अरब के जितने बड़े फुसहा और जितने बड़े उदबा हैं, जितने बड़े ज़बान आवर खतीब हैं, जितने बड़े शुअरा हैं, वो सब के सब जमा हो जाएं, इन 3 छोटी सी आयतों का जवाब लेकर आए। अगर आप इनका जवाब ले आते हैं तो मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह अपनी नबूवत और रिसालत से सरेंडर कर जाऊंगा। लेकिन जब वो सब आए थे, उन्होंने मुल्क अरब के सबसे बड़े अदीब और सबसे बड़े फसीह नाबिगा जुबियानी के उस्ताद, जो अपने जमाने का एक शेख था और सबसे बड़ा जबान आवर था, उसको जाके लाए थे कि आप आइए, इन आयात का मुताला कीजिए और इनका मुकाबला कीजिए। मोहम्मद ये कहता है कि ये अल्लाह का कलाम है, अगर ये अल्लाह का कलाम होगा तो आप जवाब नहीं दे पाएंगे, अगर ये किसी इंसान का कलाम होगा तो आप यकीनन इस तरह की एक आयत लिख करके हम सबके सर को फख्र से बुलंद कर दीजिए। जब बड़ा मुल्क अरब का शेख आजम आया था, उसने देखा, तो रिवायात में आता है, एक दिन भी वो मुलाहजा करता रहा, रात को अपने कमरे में जाकर बाज़ाब्ता सेंटेंस और जुमले बनाता रहा। दूसरे दिन आकर के फिर उसे उसका मुकाबला किया और कंपेयर किया तो कुछ नहीं था। फिर दूसरे दिन रात में बैठा, पूरी रात लग गई, वो बाज़ाब्ता जुमले लिखता रहा। तीसरे दिन फिर आकर के उसने कंपेयर किया, तब भी उसके बस की बात नहीं थी कि इस एक छोटी सी सूरह मुबारका की तरह कोई सूरत बना के लाता। तो आखिर चौथे दिन जब वो आया था, उसने चांद लेकर के काबतुल्लाह की दीवार के साथ जहां सूरह अल कौसर लिखी हुई थी, वहां पर सिर्फ एक सेंटेंस का इजाफा किया। उस सेंटेंस को अगर मैं आप हजरात के सामने पढ़ूंगा, अगर आप समझ जाएंगे तो यकीनन ईमान ताजा हो जाएगा। उसने लिखा था, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन शानिअका हुवल अब्तर वल्लाहि मा हुवा कलामुल बशर।